بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 3 خوش طبعی، جس کو لکھا ہے محمد حسین آزاد نے، اس کے مصنف ہیں، تو اس کے آج ہم سوال جواب کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی اقتباسات اور اس کی جو مشقی سوالات ہیں وہ کرواؤں گی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف۔ اس کے مشکل الفاظ کے میننگ دیکھ لیتے ہیں کہ خوش طبعی، خوش مزاجی، کنائیہ کہتے ہیں اشارہ، استعارہ۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا۔ نسب نامہ، خاندان کا شجرہ، حسب، نسب۔ خندہ جبی کہتے ہیں مسکراتی پیشانی والا یعنی خوش اخلاق۔ مبانی کہتے ہیں بنیاد رکھنے والا۔ بو کلموں، رنگ رنگ کے، رنگا رنگ۔ بانکا کہتے ہیں شوخ، شریک۔ لب لباب یعنی کہ خلاصہ۔ لب لباب خلاصہ۔ گو نہ گو، قسم قسم کے، طرح طرح کے۔ قاضی القضاة کہتے ہیں قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی۔ شیخ الاسلام بہت بڑے دینی عالم۔ خوش طبع کہتے ہیں خوش مزاج، مکر باز، دھوکہ دینے والا۔ بہروپیہ کسی اور کا لباس پہن کر نقل کرنے والا۔ ظرافت کہتے ہیں مسخرہ پن، مذاق کرنا۔ بھانڈ ہنسی مذاق کرنے والا۔ پھوڑ کہتے ہیں بے سلیقہ، بے ہنر۔ طرفہ معجون، عجیب و غریب صفات کا حامل۔ شخص کہتے ہیں پل میں کچھ، پل میں کچھ۔ قلت کہتے ہیں شاہی لباس، مسند، کرسی، تخت۔ تمسخر کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ تصنیف، تحریر، کتاب وغیرہ لکھنا۔ اس چیپٹر کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں، پھر ہم اسے کوسچن آنسر کر لیں گے۔ تو خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کیا شے ہے، البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون کی طرح کنایہ اور استعارے سے بیان کروں، اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسب نامہ مندرجہ ذیل میں درج ہیں۔ یہ واضح ہو کہ سچ خوش طبعی کے خاندان کا مبانی ہے۔ اس گھرانے میں حسن ادب ایک نہایت معقول شخص تھا۔ اس کا بیٹا حسن بیاں ہوا۔ اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کی دلہن کا نام خندہ جبی تھا۔ 8 پیر ہنستی ہی رہتی تھی، چنانچہ ان کے گھر میں میاں خوش طبع پیدا ہوئے۔ چونکہ خوش طبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بو کلموں اور گو نہ گو تھی۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضاة یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے ہیں کہ بھانڈوں کو بھی طاق پہ بٹھاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالت میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ اسی کے ہمسائے میں ایک مکرباز جعلساز بھی رہتا تھا۔ اس نے بھی خوش طبع اپنا نام رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بدذات کو اسی کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ بس اس خیال سے نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جعلساز بہروپیہ سمجھیں۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے کہہ کے کان میں آتے ہیں، اور گرد اس کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اور جب ظرافت اصلی محفل آرا ہوتی ہے تو آپ کمال سنجیدگی سے بیٹھی ہوتی ہیں، گرد اس کے گرد جب سب ہنستے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس کے خاندان میں خوش طبعی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کو بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جعلساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ جس بہروپیہ بھانڈ کا میں نے ذکر کیا وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد سے ہے، اور جھوٹ حقیقت میں زٹل کا باپ تھا۔ زٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت تو ایک پھوڑ عورت تھی، اور اس کی ایک بیٹی تھی جسے مسخرن دیوانی کہتے تھے۔ اسے سڑی مستان نے شادی کی۔ ان دونوں نے عجب طرفہ معجون بچہ پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے۔ میں اس استعارے کو زیادہ تفصیل دیتا اور ظرافت بد اصل یعنی بہروپیہ بھانڈ کی اولاد جو ریگے بیاباں سے بھی زیادہ ہے، سب کا حال نام بنام بیان کرتا، خصوصاً ان لڑکے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا جن سے ملک وجود میں اس نے اپنی ناپاک نسل پھیلائی ہے، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھتی، اس لیے جی نہیں چاہتا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت
نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے، اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، خواہ خلعتیں پہنا دیں خواہ رسوا کر دیں، ابھی ایک شخص کو باعظمت احترام بنا دیں، ابھی چٹکیوں میں اڑا دیں، کسی کی نافہمی و بد عقلی دکھا دے، کسی کی دانش اور دانائی سنا دے، ابھی دولت و نعمت کی مسند پہ بٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ جھوٹ کی تھیلی ہر وقت بھری ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے، ایسا کم وقت ہے کہ جو ہاتھ اسے رزق دیتے ہیں اسی کو کاٹ کھاتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کی برابر خاک اڑاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ انسانیت سے خارج ہے، اسی لیے خوش طبعی کیے جاتا ہے، جیسے ہو سکے اور جہاں ہو سکے، نہ یہ کہ جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاق یا صلاحیت کی نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ پانچویں، چونکہ ہنسی چہل کے سوا اور کسی قابل نہیں اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف سے۔ یہ ماخوذ ہے نیرنگ خیال سے، جو کہ محمد حسین آزاد نے لکھی ہے۔ اس کی کوشچن آنسر کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا ہے؟ محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص قرار دیا ہے بقول مصنف خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے، البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون کی طرح کنائیہ اور استعارہ سے بیان کروں، اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اس سے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسب نامہ مندرجہ ذیل ہیں۔ خوش طبعی کے خاندان کا بانی کون ہے؟ خوش طبعی کے خاندان کا بانی حسن و ادب ہے۔ بقول مصنف یہ واضح ہو کہ سچ ہے کہ خوش طبعی کے خاندان کا بانی مبانی ہے۔ اس گھرانے میں حسن و ادب ایک نہایت معقول شخص تھا۔ خوش طبع کیوں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا؟ حسن ادب کا بیٹا حسن بیاں ہوا۔ حسن بیاں کی شادی خندہ جبی سے ہوئی، وہ ہر وقت ہنستی ہی رہتی تھی، چنانچہ ان کے گھر میں میاں خوش طبع پیدا ہوئے۔ چونکہ خوش طبع سارے خاندان کا لب لباب تھا اور بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے ان کی طبیعت بو کلموں اور گو نہ گو تھی، کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا، کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا کاظل کزنات یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے تھے کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے۔ لیکن چونکہ ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالات میں ہو اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ آپ کے خیال میں اصل خوشی طبعی کی پہچان کیا ہے؟ خوش طبعی سے مراد مسکراہٹ، تبسم اور شگفتہ مزاجی ہے۔ خوش طبعی کے لیے عربی زبان میں مزاح کا لفظ آتا ہے۔ مزاح کا استعمال ہنسی، انسیت، دل لگی اور اظہار مسرت کے معنی میں ہوتا ہے۔ ظرافت اور خوش طبعی فطری طور پر شخصیت کا حصہ تھی۔ مزاح ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسروں کے ساتھ مل کر خوش طبعی حاصل ہو سکے، اس طور کے اس عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر وہ خوش طبعی کسی کے لیے باعث تکلیف ہو جائے تو اسے مزاح نہیں بلکہ سخریہ یعنی مذاق اڑانا کہیں گے۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ بقول مصنف جب وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسی کے کہہ کے کان میں آتے ہیں، اور گرد اس کے لیے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے ہیں۔ مصنف نے خوش طبع کی کیا خصوصیات بیان کی؟ مصنف نے خوش طبع کی یہ خصوصیات بیان کی ہے کہ خوش طبع کے ہمسائے میں ایک مکر باز جال ساز بھی رہتا تھا، اس نے بھی خوش طبع اپنا نام رکھ لیا تھا، اور لوگ بھی اس بدذات کو اسی کا قائم مقام سمجھتے تھے۔ پس اس خیال سے کہ نیک مرد ناواقف اس کے دھوکے میں نہ آئیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور غور سے دیکھیں کہ دور نزدیک کچھ رشتہ اس کا سچ کے قبیلے سے جا ملتا ہے یا نہیں، اور حقیقت میں وہ حسن و ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جال ساز بہروپیہ سمجھیں۔ اور آخری کوشچن ہے کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی وضاحت کیجیے۔ ظرافت اصلی ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے۔ دوسرے، اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں اسے یکساں ہیں، خواہ خلعت پہنا دیں خواہ رسوا کر دیں، ابھی ایک شخص کی باعظمت و احترام بنا دیں، ابھی چٹکیوں میں اڑا دیں، جبکہ ظرافت اصلی میں یہ خامیاں نہیں ہوتی۔ تو اس کے ہم نے کوشچن آنسر کر لیے، اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی کر لی اور الفاظ معنی کر لیے۔ اب رہتے ہیں درست جواب پر نشان لگانا اور اس کے اقتباس، تو انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ضرور بناؤں گی، تو اپنے اگلی ویڈیو تک اس کو ضرور میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔